ذرا سکون کے ساتھ آپ حضرات تشریف رکھیں. اولاد غوث اعظم حضرت العلامہ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہے. آپ حضرات سکون سے بیٹھے. بھائی کمیٹی والوں آپ کا جلسہ کامیاب ہے. حضرت تشریف لا چکے ہیں, حضرت کی آمد ہو چکی ہے. اب پورا مجمع سکون کے ساتھ بیٹھے. بس ایک شعر میں حضرت کے حوالے سے پڑھ دیتا ہوں, ذرا مسکرا کے بولے سبحان اللہ. جو مرتبہ آل پیمبر کو خدا دیتا ہے, اور ذرا دل لگا کے بولے سبحان اللہ. اسٹیج والے ذرا سمرتھن کریں آپ کہ مرتبہ آل پیمبر کو خدا دیتا ہے, تم گھٹاتے ہو وہ اور بڑھا دیتا ہے. مرتبہ آل پیمبر کو خدا دیتا ہے, تم گھٹاتے ہو وہ اور بڑھا دیتا ہے. اور جن کو تم عابد بیمار کہا کرتے ہو, ارے ان کا بیمار زمانے کو شفا دیتا ہے. تم عابد بیمار کہا کرتے ہو, جن کو تم عابد بیمار کہا کرتے ہو, ان کا بیمار زمانے کو شفا دیتا ہے. بس ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں, اس کے فوراً بعد حضرت تشریف لا چکے ہیں. بس حضرت کا استقبال کر لیتا ہوں. آپ ذرا مسکرا کے دل لگا کے بولے سبحان اللہ. کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے, قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا, آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا. قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا, آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا. تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول, اگر تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا. تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا. رمضان کہاں سے کا استقبال کر لے. پورا مجمع ایک آواز ہو کر کے بلند آواز سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اور محبت سے نعرہ لگائے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت حضور سید امین القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد, قبلہ دین مدد, کعبہ ایمان مدد, انتظار کرم دست من عینی را, اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد. بگرداب بلا استاد کشتی, ضعیفانو شکستہ را کے کشتی. محق خواجہ عثمان ہارون, مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت, انیس سے بے کساں, چارہ ساز درد منداں, ہم غریبوں کے غم گسار, ہم فقیروں کی ثروت, شہریار ارم, تاجدار حرم, نوبہار شفاعت, شب اسرا کے طولہ, نوشے بزم جنت, دانائے سبل, مولائے کل, ختم الرسل, خسرۂ خوباں, سیاہ لامکاں, وجہ گن فکاں,
در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقدع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا سب سے والا اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی والا والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سبحان سارے اللہ اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی بے سب شک چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی بے شک جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی بے شک کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بے شک چلو تو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اسی مناسبت سے میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک اور پیارا پیارا مہینہ ہے ربیع الاول شریف کی آمد ہے اور پوری دنیا میں عاشقان رسول عاشقان مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں میں مصروف ہے اور وہ شب آنے والی ہے جس رات کو ہمارے بزرگوں نے شب قدر سے افضل قرار دیا ہے یعنی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات بلکہ صرف شب قدر سے افضل نہیں ہزار ہاں شبہائے قدر سے افضل کہا ہے اس لیے کہ شب قدر میں قرآن آتا ہے اور شب میلاد میں صاحب قرآن تشریف لاتے ہیں کتنا عظیم یہ مہینہ ہے اور کتنی عظیم یہ نعمتوں کی بات ہے وہ رات آنے والی ہے انشاءاللہ لیکن آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا ہم پر کتنا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا امتی بنایا جو اللہ کا محبوب ہے کچھ لوگ کلیم کے امتی ہوئے کچھ لوگ خلیل کے امتی ہوئے کچھ لوگ جناب موسیٰ وہ عیسیٰ کے امتی ہوئے یقیناً جو ان پر ایمان لائے وہ لوگ بھی شان والے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا اللہ نے ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا اور حبیب کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بھی محبوب بنایا امت محمدیہ کو بھی محبوب بنایا اور پھر اپنے نبی کی شان کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے آج میں آپ کے سامنے حالانکہ وقت مختصر ہے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی شان ہی ہمیں مکمل طور پر ہم نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی اس نبی کی شان سے ہم ناواقف ہیں اس نبی کی عظمت سے ناواقف ہیں اس نبی کی بزرگی سے ناواقف ہیں دراصل بات یہ ہے کہ ایک ایسی تحریک چلی ہے ایک ایسی ہوا چلی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس امت کو کسی طرح سے دور کیا جائے
दरअसल तकरीबन 200 साल का अरसा बीत रहा है। इन 200 सालों के अंदर बिलखुसूस 1857 के बाद से लेकर आज तक एक तवील अरसा, एक लंबा अरसा बीता और 1857 के पहले इसके ताने बाने बुने गए कि लोगों ने ये महसूस किया कि मुसलमान जहां रहता है इज्जत के साथ रहता है, मुसलमान जहां रहता है वक़ार के साथ रहता है, मुसलमान जहां रहता है असमत और बुजुर्गी के साथ रहता है। अगर मुसलमान भूखे पेट भी हो तो भी उसको कोई जलील नहीं कर सकता, उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, उसको कोई गिरा नहीं सकता। इसलिए कि जिन दिनों ये तहकीक की जा रही थी मुसलमानों की ताकत की, मुसलमानों की कुव्वत की, मुसलमानों के इक़्तिदार की, उस वक्त तो मुसलमानों का हाल ये था कि हिंदुस्तान में बादशाह अगर कोई था तो मुसलमान था, आला दर्जे पे कोई फाइज था तो मुसलमान था। अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया के बेशतर ममालिक पर अगर किसी की हुकूमत थी तो मुसलमानों की हुकूमत थी। मुसलमान वालिद थे, मुसलमान सरबुलंद थे, मुसलमान मुअज़्ज़ज़ थे। आज जो आपको आंखें दिखा रहे हैं ये कौमें मुसलमानों की गुलामी किया करती थी। तो ये तहकीक की गई कि मुसलमान को इतना वक़ार क्यों, मुसलमान की इतनी अजमत क्यों, मुसलमान की इतनी शान क्यों। बल्कि मुसलमानों तुम्हें बताऊं, अल्लाह ने तुम्हें इतनी दौलत अता की थी। हिंदुस्तान की जमीन पर कलकत्ता के एक एक ताजिर के पास अल्लाह ने इतनी दौलत दी थी। एक मुसलमान कलकत्ता का ताजिर इतना दौलतमंद था कि बरतानिया के शाही खजाने में भी उतनी दौलत नहीं हुआ करती थी जितनी एक एक मुसलमान के पास दौलत थी। अल्लाह अकबर, यह आपकी तारीख है। लेकिन हुआ क्या, तहकीक की गई, रिसर्च की गई, मालूमात दी गई कि मुसलमानों के उरूज की वजह क्या, मुसलमानों के सरबुलंदी की वजह क्या। तो उन्होंने ये महसूस किया मुसलमान अपने नबी से इस कदर जुड़ा हुआ है, मुसलमान तवज्जो करना अपने नबी से इस कदर जुड़ा हुआ है कि मुसलमान को खुशी होती है तो भी या रसूल अल्लाह कहता है, और मुसलमान गमगीन होता है तो भी या रसूल अल्लाह कहता है, मुसलमान की यहाँ मैयत होती है तो भी नबी की महफिल सजाता है, मुसलमान की यहाँ शादी होती है तो भी नबी की महफिल सजाता है, मुसलमान की यहाँ बच्चा पैदा होता है तो भी नबी की महफिल सजाता है, बच्चे की खतना करता है तो भी नबी की महफिल सजाता है। मुसलमानों के यहाँ मजहबी जलसा हो तो भी नबी की अजमत बयान होती है, मुसलमानों के सियासी जलसे हो तो भी नबी की अजमत बयान होती है। नबी नबी इनके रगो पैर में बसा हुआ है, नबी इनके खून के कतरे में बसा हुआ है, इसके मुस्तफा इनके बच्चों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। इनके बच्चे भी बेवजू नामे मोहम्मद नहीं लेते, इनके मदरसा में नबी की अजमत, इनकी स्कूलों में नबी की अजमत, तो नबी की अजमत दिलों में इतनी घर कर गई थी तो लोगों ने कहा अगर मुसलमानों को ज़वाल पजीर करना है तो इनसे इनकी नमाज न छीनो, इनसे इनकी अज़ान न छीनो, इनसे इनका कुरान न छीनो, इनसे इनकी किताबें न छीनो, इनसे बुखारी व मुस्लिम न छीनो, इनसे एक चीज छीन लो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत छीन लो, अज़मत मुस्तफा छीन लो। इकबाल ने इसका रोना रोया है, ये फाकश ये मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखज्जुलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिलों से निकाल देंगे अजान बाकी रहेगी, इश्क़े मुस्तफा खत्म हो जाएगा, अजान होगी कोई तवज्जो भी नहीं देगा, नमाजें मौजूद रहेगी लेकिन कोई नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं आएगा। देख रहे हैं दुश्मन कामयाब हो गया और अल्लाह अकबर, हमारे दिलों के अंदर जो अज़मत मुस्तफा थी वो हमारे दिलों से निकाली गई। अल्लाह अकबर, आप नहीं देखते आज बेटे की खतना पर रसूलुल्लाह की महफिल नहीं सज सकती बल्कि गानों की महफिल सजती है। देखो दुश्मन कितना कामयाब है। अल्लाह अकबर, शादी के मौके पर रसूलुल्लाह की महफिल नहीं सजती बल्कि नचनियों को नचाया जाता है, गाने बाजों की महफिल होती है। गोया कि तुमको तुम्हारे रसूल से दूर कर दिया गया, तुमको तुम्हारे नबी से दूर कर दिया गया। अल्लाह अकबर, अब हालात ये है बड़ी माजरत के साथ नबी से इतना दूर हो गए कि नबी की नात पड़ी जाती है तो तुम्हारे कानों पर जू नहीं देती।
لیکن اگر تمہارے پیروں کا نام آ جائے تو تم زندہ ہو جاتے ہو۔ غلط لگے تو مجھے معاف کر دینا، میں بھی پیر رکھتا ہوں، مرید ہونے کے اعتبار سے ایک پیر رکھتا ہوں، اور خلافت کے اعتبار سے میرے درجنوں مرشدان میں اجازت موجود ہے، لیکن میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پوری محفل میں نعت ہوگی، حضور کے معجزات پڑھے جائیں گے، میری قوم ادھر ادھر دیکھ رہی ہوگی، لیکن اپنے پیر کا نام آئے تو ہاتھ اٹھیں گے، پیسے دیے جائیں گے، محفل زندہ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تم نے حضور کو پیچھے کر کے کسی کو آگے کیا ہے، یہ بھی غیروں کی سازش ہے، یہ بھی غیروں کی سازش ہے۔ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں کسی سے بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ سنیوں کی محفل میں موروثی سنیوں کی جرات کر رہا ہوں، میں شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک کی بات کر رہا ہوں، کسی گلی کے پیر کی بات نہیں۔ میں غوث پاک کو اس لیے نہیں مانتا کہ انہوں نے مردے زندہ کیے، میں غوث پاک کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے رسول کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول اللہ کی وجہ سے بے شک۔ کو اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے گھاگھر میں ساگر بلایا، ہم اس لیے مانتے کہ وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے لیے سب کچھ محمد رسول اللہ، اور ہمارے یہ بات بولی جائے گی اگر کسی کو برا لگتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کچھ محمد رسول اللہ ہے۔ پھر سے تجدید وفا کریں گے، پھر سے بھولا ہوا پیغام دیں گے، پھر سے وہ عقیدہ سازا کریں گے۔ ہم نے جس کو مانا محمد کی وجہ سے، سبحان اللہ، ابو بکر صدیق کو مانا ابو قحافہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں، نبی کا صحابی ہو۔ یہ نسبت، بلکہ اس سے بڑھ کر حوالے سے کہہ دو، اس سے بڑھ کر اپنی طرف سے نہیں، میرے مرشد حضور سیدی سرکار مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، مرشد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مرید قادری ہوں، لیکن خلافت نقشبندیہ سلسلے کی بھی ہے، چشتیہ بھی ہے، رفاعیہ بھی ہے۔ الحمدللہ کئی نسبتیں لے کے بیٹھا، اسی لیے کسی ولی سے بغض رکھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جتنے سب سے نسبت ہے الحمدللہ۔ تو میرے مرشد سرکار مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، ہندوستانیوں کو جس پہ ناز ہے کہ ایسا مجدد 1000ویں صدی میں اللہ نے پیدا کیا تو ہمارے ہند میں پیدا کیا، مجدد تو کہیں پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے 1000ویں صدی کا مجدد ہمارے ہند میں پیدا کیا، اور پھر انہوں نے اکبری فتنے کو جو دھول چٹایا ہے وہ مجدد الفسانی کا حصہ ہے۔ لیکن میں نے کہا ہم جس کو بھی مانتے ہیں محمد رسول اللہ کے واسطے سے مانتے ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں پورا اپنے محمد عاشق کہ وہ میرے محمد کا رب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو میرے امام احمد رضا حمد بھی لکھتے ہیں، حمد بھی لکھتے ہیں تو اسی مجدد الفسانی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ رسول اللہ کے ذریعے سے حمد بیان ہو رہی ہے، وہی رب ہے۔ دیکھو وہی بات آئی نا، او رب محمد، اب بات وہیں سے شروع ہو رہی ہے، کیونکہ ایک مجدد دوسرے مجدد سے عقیدے میں مختلف نہیں ہوتا،
بلکہ وہ جو بول چکے وہی بولی مجدد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بھی جو مجددوں کی دوڑ میں پھر رہے ہیں ان کو چیک کیا جائے گا کہ ثابت مجدد سے اس کی بولی ملتی ہے کہ نہیں. اگر ثابت مجدد سے ملتی ہے تو مانا جائے گا، ثابت مجدد سے نہیں ملتی ہے تو جوتیوں پہ ٹھکرا دیا. مجددوں کا مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، عقیدے میں اختلاف نہیں ہو سکتا. جو پہلی صدی کا مجدد کہے گا وہی 14ویں صدی کا کہے گا، جو دوسری کا کہے گا وہی 14ویں کا کہے گا. تو دیکھو 1000ویں صدی کے مجدد نے کہا کہ اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ رب محمد. اب ہم تو کیسے گئے؟ وہی رب ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اب بات کتنی نازک ہے، ہندوستان میں یہ زیادہ ضروری ہے. اگر کوئی یہ کہے نا کہ میں آسمان بنانے والے کی تعریف کرتا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ میں آسمان بنانے والے کی تعریف کرتا ہوں، تو یہاں تو 50 فرقے ایسے بھی ہیں دوسرے جنہوں نے یہ بات رکھا ہے کہ آسمان اس نے بنایا ہے نا. ایسے جو آسمان کے لیے کسی اور کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کلمے کے منکر ہے، کلمہ نہیں پڑھتے. وہ کوئی درختوں کی عبادت کرتے ہیں پتھر کی، تو ان میں ہے کہ نہیں کہ آسمان آکاش فلاں نے بنایا؟ تو آپ کہیں گے کہ میں نے آسمان بنانے والے کی تعریف کی، تو اس کی وہ جس کو کہہ رہا ہے اس کی یا تو جس کو کہہ رہا ہے اس کی فرق کیسے ہوگا؟ میں زمین بنانے والے کی تعریف کرتا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ دھرتی کو فلاں نے بنایا، ہم کہتے ہیں اللہ نے بنایا، کوئی کہتا فلاں نے بنایا. بولو یہ اختلافات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وارے مجددین، وارے مجددین ہندوستان کی نفسیات کو سمجھا اور بتایا کہ ہم اگر آسمان اور زمین کے بنانے والے کے لیے ہند والے مختلف ہو گئے ہیں تو ہم واضح کر دیتے ہیں کہ ہم آسمان اور زمین بنانے والا کسی اور کو نہیں مانتے، اس کو مانتے جو رب محمد ہے. اور رب محمد کے الہ ہونے میں کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ رب محمد کون ہے، کیونکہ آسمان نے نہیں بتایا کہ میرا رب کون ہے، زمین نے نہیں بتایا میرا رب کون ہے، لیکن محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اور بتوں کو گرا کر کعبے سے بتا رہے ہیں کہ میرا رب کون ہے. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں ہم تو کس کی کر رہے ہیں؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. پہلے تعریف نبی کی ہو رہی ہے، حمد خدا کی اب آئے. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اب اس کے بعد بات بھی اسی پر جاتی ہے. کہتے وہ کماری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا کوئی سب سے افضل آیا، کوئی سب سے افضل آیا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. وہی بولے سدرا والے جمانے جہاں کے پھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. تو حضور کی محبت دلوں سے نکالی گئی اور ہم کمزور ہو گئے عظمت مصطفیٰ کے معاملے میں، اس لیے ہم ادھر ادھر پھرنے لگے، ادھر ادھر بھٹکنے لگے. یاد رکھو ہم سب کو مانتے ہیں، نسبت مصطفیٰ جان رحمت کی چلتی ہے، مرکز حضور ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں، یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھ دیا. امام احمد رضا محدث بریلوی کہتے ہیں میں اپنے بچوں سے اس لیے پیار نہیں کرتا کہ وہ میرے بچے ہیں، اس لیے پیار کرتا ہوں کہ میرے مدینے والے نے حکم دیا بچوں سے محبت. بیوی سے اس لیے پیار نہیں کرتا کہ میرے نکاح کے بندھن میں بندھی ہے، پیار بیوی سے اس لیے کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. انہوں نے حکم دیا اس لیے پیار ان سے. تو جس سے بھی پیار کیا
जा रहा है, हुजूर की वजह से किया जा रहा है। गोया के सब कुछ मरकज, महवर, ईमान, जान ईमान हुजूर है। अल्लाह ने ऐसा नबी दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ऐसा नबी दिया। आओ उनसे जुड़े, तरक्की होगी, उनसे जुड़े कामयाबी होगी, उनसे जुड़े कामरानी। अरे जिनकी मोहब्बत का हुक्म अल्लाह जनाबे मूसा को दे, जिनका वसीला आदम ले, ऐसा नबी अल्लाह ने हमें दिया। लेकिन सुन्नियों के मजमे में कह रहा हूँ, तुमने ऐसी कदर नहीं की अपने नबी की जैसी कदर करनी चाहिए। क्या कदर की नबी की? यही कि वो फरमाए कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, गेम खेलते रहे लेकिन मस्जिद में नहीं। क्या कदर की अपने नबी की? जिस नबी की कदर कुदरत ये करे, अल्लाह उनका ऐसा कदरदान कि नजर उठे, बोले नहीं नजर उठे, अल्लाह किबला बदल दे। वो नजर उठने पे किबला बदल देता है। तुम बोलने के बाद अपनी जिंदगी नहीं बदलते, गुनाह नहीं छोड़ते। कितने गुनाह करोगे? कब तक गुनाह करोगे? कब तक मुसलमान शराब के अड्डों को आबाद करेगा? कब तक मुसलमान जिना के अड्डों को आबाद करेगा? कब तक मुसलमान औरतों पे पाप की नजर डालता रहेगा? कब तक मुसलमान अपनी बीवियों पे जुल्म करता रहेगा? कब तक मुस्लिम औरतें बेपर्दा घूमती रहेगी? कब तक मुस्लिम औरतें पारीक और पतले लिबास पहनती रहेगी? कब तक मुस्लिम औरतें दूध पिलाते वक्त सिनेमा देखती रहेगी? कब तक मुस्लिम औरतें कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनेगी और अपने शिकम में बच्चों की परवरिश करेगी? आज रसूलुल्लाह से दूर होने का नतीजा क्या है? दुनिया तुम्हें काट रही है, दुनिया तुम्हें मार रही है, दुनिया तुम्हारे घरों को जला रही है, दुनिया तुम्हारे घरों को बेघर कर रही है। मुसलमानों, अगर अब भी तुम अपने नबी के करीब ना आए, हम लड़ने लड़ाने वाले लोग नहीं, हम फितना करने वाले लोग नहीं, हम तो एक ही दावत दे रहे हैं, आओ अपने नबी के कदमों में आ जाओ, आओ अपने नबी के कदमों में आ जाओ। जिनकी मोहब्बत का हुक्म जनाबे मूसा को था, जिनकी मोहब्बत का हुक्म जनाबे आदम को था, जिनकी मोहब्बत का हुक्म अंबिया को था, आओ ना उस नबी से प्यार क्यों नहीं कर लेते? उस नबी से इश्क क्यों नहीं कर लेते? आप कहेंगे कि हमने प्यार न किया। मैंने कहा जो जिससे प्यार करता है उसको उसी की धुन रहती है। आप मुझे बताएं, अल्लाह अकबर, कम से कम प्यार करने का तरीका किसी मजनूही से सीख लिया होता। उसने दुनिया की लैला से प्यार किया, उसने दुनिया की लैला से प्यार किया, उसको लैला के सिवा कुछ नजर नहीं आता। और हमने नबी से प्यार किया, हमें सारी दुनिया नजर आती है, नबी नजर नहीं आते। कैसे हम लोग हो गए? बेवफाई की हद हो गई। सूद के धंधे मुसलमानों के, सूद के धंधे मुसलमानों के, हर वो काम जिससे रसूलुल्लाह का दिल दुखता है मुसलमान एक दिन में हजारों बार करता है। सबके दिल का ख्याल, जो उस नबी के दिल का ख्याल नहीं, जिसके दिल का ख्याल रखने का हुक्म अल्लाह ने दिया। अल्लाह अकबर, यहाँ तक हमारे बुजुर्गों ने किया कि जानवर का भी दिल ना दुखाओ, किसी आम इंसान का भी दिल ना दुखाओ। अगर किसी का दिल टूटने वाला हो, अपने नफिल रोजे तोड़ दो, लेकिन किसी का दिल मत तोड़ो। इसलिए कि रोजे तोड़ोगे नफिल तो उसकी कज़ा कर लोगे, लेकिन दिल तोड़ोगे तो उसकी कज़ा नहीं है। जब आम इंसान का दिल तोड़ने की इजाजत नहीं, तो अपने नबी को दिल को तकलीफ कैसे देते हो और क्यों देते हो? थोड़ा तसव्वुर तो करो। जब तुम कानों में ईयरफोन लगाकर पार्कों में घूम रहे होते होंगे, उस वक्त गाने सुन रहे होते होंगे, तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? क्योंकि मेरे नबी मर मिट्टी में नहीं मिल गए, उनको मौत जरूर आई है, लेकिन एक लम्हे के लिए उन्होंने मौत का मजा चखा है। हमारा मसलक ये नहीं है कि नबी को मौत नहीं आई, हमारा मसलक ये कि नबी को मौत आई लेकिन एक लम्हे के लिए आई, फिर वो हमेशा के लिए जिंदा कर दिए गए। इसी को तो मेरे इमाम कहते हैं, अंबिया को भी अजल आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है। ये आनी का मतलब आना, और ये आनी का मतलब एक आन के लिए, मगर ऐसी के फकत आनी है। और फिर कहते हैं उसकी अज़वाज को जायज़ है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। जो मरेगा उसकी बीवी दूसरा निकाह कर सकती है।
اور اس کا ورثہ تقسیم ہوتا ہے، اس کا مال تقسیم ہوتا ہے، اس کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے، مگر نبی کے لیے حکم ہے کہ نبی کی بیویاں نبی کے پردہ فرمانے کے بعد دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ نکاح بیوہ کرتی ہے۔ جو لوگ نبی کو مردہ مانتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں پھر تم نبی کی بیوی کیوں کہتے ہو؟ جو مر جاتا ہے اس کی بیوی نہیں کہی جاتی۔ اسے اللہ نہ کرے جو لوگ یہاں زندہ، اللہ ہمیشہ زندہ رکھے آپ کی بیویوں کو بھی، اللہ نہ کرے موت آنے، کسی کو موت آ گئی تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا عبداللہ کی بیوی نہیں، بلکہ صحیح کہنا کیا ہوگا علم والوں کے نزدیک عبداللہ کی بیوہ، عبد الرحمن کی بیوہ، تاکہ پتہ چلے عبد الرحمن زندہ نہیں ہے۔ ٹھیک، تو جو بیوہ ہوگی اس کا شوہر مر گیا اور جو بیوی ہوگی اس کا شوہر زندہ۔ تو آج تک کیا کہتے ہو؟ نبی کی بیوی، یا بیوی کہنا چھوڑ دو یا نبی کو مردہ کہنا چھوڑ دو۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب نبی کو مردہ کہتے ہو بیوی کیوں کہتے ہو؟ اور جب بیوی کہتے ہو تو مردہ کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ ہم مانتے کہ نبی کی بیویاں بیوہ نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے عدت نہیں گزاری، وہ زندہ مانتی ہے نبی کو، اور امت بھی زندہ مانتی ہے۔ بلکہ تم بیوی کہو نہ کہو، قرآن تو آج بھی بیوی کہہ رہا ہے، قرآن قیامت تک رہے گا۔ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، وہ اللہ تو کہے نہ کہے، مولا تو ہمیشہ بیوی پوری امت کا اجماع ہے نبی کی بیویاں بیوہ نہیں ہوئی، اسی لیے نبی کا ترکہ بھی نہیں بتا، نبی کی وراثت بھی نہیں۔ وراثت کس کی بٹتی ہے؟ جو مر جاتا ہے، نبی تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے حضور زندہ ہے، اور کیسے زندہ ہے؟ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے، ہماری بولنا پڑے گا، ہماری جان سے زیادہ۔ تو تم کانوں میں ایئر فون لگا کے جب گانا سنتے ہو، حضور دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ہیں، بولو دیکھتے ہیں۔ عورتوں پہ بد نظری کرتے تو حضور دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ حرام کاروبار کرتے تو حضور دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ اور جب دیکھتے تو ان کا دل دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ جو ماں کا دل دکھا دے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو نبی کا دل ایک دن میں کئی مرتبہ دکھائے، مرنے کے وقت اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے اپنے نبی کے قریب آئے۔ کون نبی؟ آئیے آیت پڑھی جو قرآن کیا کہتا ہے، اب اس نبی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے سن لیں، پھر بات مکمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں، یہ سب وہ رسول ہیں۔ کا جمع کے لیے یہ سب وہ رسول ہیں، یہ سب وہ رسول ہیں۔ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ دیکھو مرتبے میں کوئی نبی کم نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نبی کا مرتبہ کم ہے، اللہ کیا کمی والا معاملہ نہیں ہے، سب نبی ہیں، لیکن اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ شوال کی ظہر کا ثواب کم نہیں ہے، توجہ اگر ہے تو میں بات کروں گا، بھائی سنیوں کی عاشقوں کی طرح سننا، ایسے چیزیں کی محفل میں نہیں بیٹھ گا، کیونکہ میلاد کی محفل تو ایسی ہوتی ہے نا، پھر اس میں سنی کچھ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ایسے بولنا چاہیے نا، میں آپ سے تھوڑی کہوں گا کہ آپ بولو، آپ کو بولنا پڑے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ظہر کی شوال کی ظہر کی جو 4 رکعتیں ثواب میں کم نہیں ہے، لیکن رمضان کی جو ظہر ہے وہ شوال سے فضیلت میں بڑی ہوئی۔ ہم کم والے لوگ نہیں ہیں، ہم کم والے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے اللہ کا کمی ہے، اس لیے کوئی یہ مت کہنا کہ فلاں صحابی کم درجے کا ہے، نہیں،
صحابی کوئی بھی کم درجے کا نہیں ہے، لیکن بعض صحابہ پر بعض صحابہ کو فضیلت بے شک سبحان اللہ۔ سب شان والے، کچھ کی شان بڑی ہوئی تو انبیاء بھی شان والے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض میں فضیلت دی۔ یہ تو سب انبیاء کی شان بیان ہو گئی، اب آگے خاص کیا جا رہا ہے کسی کو۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ہم نے کسی سے کلام کیا، ہم نے کسی سے کلام کیا۔ اب یہاں کسی کی شان کا اینڈ بیان ہو گیا۔ توجہ، مشکل تو نہیں ہو رہی ہے؟ حضور کی شان ہے تو مشکل لگے گی، اگر یہ آسان ہو جائے تو پھر مشکل کیا رہے؟ اچھے اچھے نہیں سمجھ سکے، یہ تو فیضان ہے کہ جو سن لیا وہ کہہ رہے ہیں، ورنہ ہماری اوقات کیا ہے؟ بلکہ حال یہ ہے، حقیقت میں تو ان کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ وہ خود کہتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہیں اس گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ کوئی کہے تو کیا کہے؟ 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد وہاں سرگردہ نظر آتا ہے، فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کیا کہوں کیا کہوں۔ کچھ کہتے ہیں پھر پلٹتے، کچھ کہتے ہیں پھر پلٹتے۔ جو پوری زندگی میں کبھی رجوع نہیں کرتا، وہ جب عظمت مصطفیٰ کی بات آتی تو بار بار پلٹ رہا ہے۔ دیکھو کیسے پلٹ رہا ہے، پورا کلام پڑھوں تو حیرت ہوگی، لیکن چند اشارے دیتا ہوں کہ کیسے پلٹ رہا ہے وہ مجھے، جو کبھی نہیں پلٹا رجوع کے معاملے میں۔ کہتے ہیں رخ دین ہے یا نہیں سمجھے، اتنا سا سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ رخ دین ہے کا مطلب کیا ہے۔ بات پوری ہوگی تو سمجھ میں آئے گا۔ مجھے امید ہے کہ رسول سے محبت کرنے والے بیدار ہوں گے۔ رخ دل ہے یا مہر سما، کیا کہتے ہیں؟ حضور کا رخ دن ہے، حضور کا چہرہ دن ہے، یا مہر سما یا آسمان کا سورج۔ نہ کہتی رخ دن ہے یا مہر سما، نبی کا چہرہ دن ہے یا آسمان کا سورج ہے، کہتی نہ پلٹے پلٹے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے، اتنا بڑا مجدد پلٹ رہا ہے، اس لیے کہ یہ آسان چیز نہیں ہے۔ رخ دن ہے یا مہر سما، اب تشریح نہیں کروں گا، صرف پڑھ کے گزر جاؤں گا، کیونکہ مجھے قرآن کی آیت کے حوالے سے بات کرنا ہے، اصل عنوان پہ آنا ہے، میں ابھی تک آیا نہیں۔ میری کوشش ہے کاش ہم سب حضور سے جڑ جائیں، ایک بار پھر تجدید وفا کا ماحول ہو، پھر کم ہو تو انہیں یاد کریں، خوشی ہو تو انہیں یاد کریں، شادی پہ بھی انہیں یاد کریں، ختنہ کے موقع پہ بھی انہیں کی محفل ہو، گویا کہ حضور 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 کے رنگ میں رنگ جائیں، پھر دیکھنا مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار پھر ملے گا، خوشیوں کے دن پھر آئیں گے، اچھے دن پھر آئیں گے، اچھے دن 56 انچ کی چھاتی والوں کے ذریعے سے نہیں آ سکتے، اچھے دن اس کے ذریعے سے آئیں گے جس نے کعبے کو بھی اس کے دل لوٹائے، جس نے زندہ دفن ہونے والی بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا کر کے باپ کے لیے جنت قرار دیا۔ اچھے دن سیاسی لیڈروں کی غلامی سے نہیں، اچھے دن مدینے والے کی غلامی سے آئیں گے، محمد رسول اللہ کی غلامی سے آئیں گے۔ آؤ اسی طرف چلتے ہیں جہاں سچائی ہے، جہاں صداقت ہے، جہاں وفا ہے، جہاں سچائی ہے، جہاں پر غلاموں کو اٹھا کر کعبے کی چھت سے کھڑا کیا جاتا ہے، جہاں غلاموں کے قدموں کی آواز جنت میں اپنے آگے آگے سنی جاتی ہے۔ ہاں ہاں، جو جنت بیچ بھی سکتا ہے، جو جنت خیرات میں دے بھی سکتا ہے، جہاں غانی
पानी अता करते, बड़ी जन्नत हिबा करते। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता करते। और जहां में उनकी चलती है सिर्फ उनकी चलती है, सिर्फ उनकी चलती है। जहां में उनकी चलती है वो तब पे क्या से क्या करते, जमीन को आसमां करते, सूरज जाता शराब। वो जिसको जो चाहे थे, लेकिन कोई उनकी तरफ आए तो सही, कोई उनका गुलाम तो बने। एक छोटी सी कोशिश है उनके दर का सद होने की वजह से कि हम सब दर तवज्जो करें। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्किल होता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने बुलबुल को कहा, उमरी ने सर्वे जा फजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बहुत सारी बात करते करते आते कहते हैं मुमकिन में ये कुदरत रहा, मुमकिन में ये कुदरत रहा, वाजिब में अबदियत कहाँ। इसको थोड़ा बोलना आसान ज़बान में उलमा की तवज्जो में कोई उनकी मालूमात नहीं बढ़ा सकता, लेकिन उनको सबक सुनाने के लिए अगर गलती करो तो इस्लाह कर देंगे। मुमकिन का मतलब है मखलूक, आसान ज़बान। मुमकिन मतलब मखलूक, और वाजिब मतलब वाजिबुल वजूद अल्लाह की बात। अब चांद का टुकड़े होना, सूरज का पलटना, ये सब कोई मखलूक कर सकती है? बोलो भाई, क्या किया किसी ने? और अंबिया किराम ने बड़े मोजज़ात दिखाए, लेकिन इशारा करके सूरज को किसी ने पलटा, इशारा करके चांद के किसी ने टुकड़े किए? नहीं। तो ये सब देखा तो क्या बात है? अरे ये कौन है? ये कौन है? सूरज को पलटा रहा है, कौन है? अभी कैसे सूरज को पलटाया, कैसे सूरज पलट कर आया कैसे? तो मेरे इमाम इस पर भी बात करते हैं, कहते सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे पांव पलटे। मैं उसको इसी तरह पढ़ता हूँ, इसलिए तो इस तरह नहीं पढ़ता। सूरज उल्टे पांव पलटे, ये कोई माना ही नहीं होता, इसका कोई माना नहीं होता। उसका सूरज उल्टे पांव पलटे का माना क्या होगा? उसका मान वो तो तरन्नुम में पढ़ सकते हैं, अलग बात है, लेकिन मैं उल्मा के साथ कहता हूँ, मुझे इसका ख्याल करना चाहिए। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से चांद। देखो नबी की अजमत बयान करने का आप सिर्फ गुलामान नबी, जिसका नबी से कोई ताल्लुक नहीं, वो क्या बयान कर सकेंगे? वो तो कहते हैं कि सीरतुल नबी, सीरतुल नबी, और सीरतुल नबी में क्या बयान करते हैं? वो तो बकरी का दूध धोते थे, वो तो बुढ़िया का बोझ उठा के लेके जाते थे। और कोई खड़ा होकर नहीं कहेगा मैं भी धो सकता हूँ, क्या बड़ी बात है? मैं भी धो सकता हूँ, क्या बड़ी बात है? मैं भी बोझ उठा सकता हूँ, क्या बड़ी? ऐसी क्या बात करते हो कि कोई चैलेंज कर सके? अरे बात वो कर सीरतुल नबी के हवाले से। हाँ, बकरी का दूध धोने का वाक़या बयान होगा, लेकिन उसवाए नबी के हवाले है, उसवाए नबी कि भाई ठीक है हुजूर धोते थे, अब हुजूर हमारे लिए आइडियल है, हम भी धोएं, ये उसवा है। लेकिन जब सीरत बयान होगी तो कौन सी सीरतुल नबी? भाई सीरतुल नबी है ना, ये सीरतुल इंसान थोड़ी है। तो सीरतुल नबी में क्या आएगा? सीरतुल इंसान की बात आएगी। ठीक है, उसमें के हवाले से बयान हो जाए अलग बात है, लेकिन ये भी तो बोलो कि चांद का टुकड़े किया, लेकिन पलटाया कैसे? ये भी तो खास बात है। देखो इमाम अहमद रजा ने वो जो शान थी उसको पेशान से बनाया, ये उनका कमाल है। उस शान को सूरज उल्टे पांव पलटे, इशारा किया इधर किसी की नमाज। अब वो कौन किसी है? वो कोई ऐरा गहरा किसी नहीं है, वो करबला वाले का बाबा है, बाबा। अरे जब करबला वाला इतना बेमिसाल है, करबला वाला इतना बेमिसाल है, हम कहते हैं ना यार वो गुनाह को इल्म बहुत है, दूसरा कहता है छोड़ उसको, वो दूसरा जो है ना वो उसका भी बाप है, बाप। मतलब क्या बताया? इतना इल्म उसके पास उससे ज्यादा उसके पास। ठीक, आप कहेंगे वो गुनाह बहुत अच्छा मुकर्रिर है,
کہا کہ اچھا وہ اس کا باپ ہے باپ. اس کو سمجھانے کے لیے کہوں حالانکہ میرا ذوق نہیں ہے یہ بتاؤں گا. ایک مولوی تھا ادھر کے گروپ کا, اس کا نام تھا حقانی. حقانی پہلے 40-50 سال پہلے کی بات ہے. اس کا نام تھا حقانی. وہ دورے کرتا تھا, لوگوں کو بہت برگلاتا تھا, پالنپور کا تھا. تو بھی ہماری جماعت اس کو کوئی روک نہیں پاتا تھا, وہ بہت گڑبڑ کرتا, جدھر جائے گستاخی کرے, فتنہ کرے, جھگڑا لگا دے, اس کو کوئی روک نہیں پاتا تھا. تو ہماری جماعت میں تعلیم کے ان کا نام تھا محمد حسین مدھوبنی. ان کا نام کیا تھا؟ مولانا محمد حسین مدھوبنی کے تھے وہ, ان کا نام تھا محمد حسین. لیکن جب اس کے مقابلے میں حقانی کے مقابلے میں وہ آئے اور اس کو دھول چٹائی تو لوگ ان کا نام بھول گئے محمد حسین. لوگوں نے کہا یہ ابو الحقانی کا باپ نکلا ہے. سمجھے نا, یعنی اس کے سر پہ کیا ہے, وہ کچھ بھی نہیں تھا. اب بات سمجھے, یعنی یہ بتانے کے لیے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہاں, لیکن اب اس کو یہی چھوڑو, ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا, اب کسی کی طرف چلو. لوگ کہتے ہیں کربلا, میں کہا بالکل کربلا. جس نے صحرا کو رشک جنت بنایا وہ ہے امام حسین. جس نے علیہ کا دین بچایا وہ امام حسین. جس نے قیامت تک نمازیں محفوظ کر دی وہ امام حسین. جس نے بچہ بٹھایا وہ امام حسین. جس کے خدا کی رحمت کو پیار آیا اور خدا بندے سے خود پوچھے رضا تیری رضا کیا ہے وہ امام حسین. مجمع مقدس سے آواز آئی, شاست حسین, بادشاہ حسین, دینست حسین, دیوانست حسین, سردار مدار دست یزید حقا کی بنائے لا الہ الا حسین. بریلی سے آواز آئی شانیاس کی طرف سے, اے دل بدی دامنے سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. محمد علی جوہر نے کہا اپنے حسین اصل میں لڑکے یزید ہے, اسلام زندہ ہو رہا ہے. ہر کربلا کے بعد حفیظ جالندری نے کہا انسان کو بیدار تو ہونے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. حسین ایسے, حسین ایسے, ان کی ادائیں بے مثال, ان کی ادائیں بے مثال. نبی کندھے پہ بٹھائے وہ حسین, جس کے لیے سجدے طویل کرے وہ حسین, آبرو اسلام بچائے وہ حسین, نیزے پہ قرآن سنائے وہ حسین. حسین جیسا کوئی نہیں دنیا نے دیکھے گا, حسین جیسا مل کے بولو, حسین جیسا, حسین جیسا, حسین جیسا. میں نے کہا بالکل سچ کہا, لیکن ایک ہستی میری نظر میں ہے, اس کو علی کہتے ہیں اور وہ حسین کا بھی باپ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. لوگ تو کہنے کو باپ کہتے ہیں, یہاں تو حقیقت میں باپ ہے. بے شک کسی کی نماز گئی, حضور نے اشارہ کیا پلٹ, سورج پلٹا. لیکن پلٹنے کے دو طریقے ہیں. میں اپنے ذوق کے حساب سے بات کرتا ہوں, مجھے معاف کرنا. دو طریقے پلٹنے کے, سمجھ میں آتی ہے بات؟ پلٹنے کے کتنے طریقے؟ کسی کو بلائے دو طریقے. ایک بولا عبداللہ ادھر آ, اب جا رہا تھا ادھر آ, وہ ایسے پلٹا. سمجھتے بات؟ پریکٹیکل میں تو نہیں سمجھانا پڑے گا, سمجھنا بھی نا. چاہ رہا تھا ادھر آ, ایسے پلٹ کے آ گیا. عبداللہ ادھر آ, جا رہا تھا, وہ جہاں کھڑا تھا وہیں سے قدم پیچھے کیا, گھوما نہیں, وہیں سے قدم پیچھے. اس کو کہتے ہیں الٹے پاؤں پلٹنا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں پلٹنا ہے, لیکن ایسے گھومنے میں وقت لگتا ہے اور ایسے پلٹنے میں الٹے پاؤں وقت نہیں لگتا, جلدی آتا ہے. سورج کو بلایا ادھر آ, تو سورج نے کہا محبوب خدا بلا رہے, ایسے پلٹوں گا تو دیر لگے گی. وہ پچھلے پاؤں پلٹا. میرے امام نے اس کو بیان کیا, سورج الٹے
खिचड़े खिले रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात कहूंगा मगर, सूरज को बुलाया वो उल्टे पांव आया, देर भी नहीं की, इतनी जल्दी में आया। अल्लाह को उसकी अदा पसंद आई, मेरे महबूब के बुलावे पे आया ना। अब बड़े से बड़ा वली भी तुझे देखेगा, जब तक तू गुरूर नहीं होगा कोई इफ्तार नहीं करेगा। नमाज की औकात, नमाज की औकात तेरे निकलने और डूबने पे मुकर्रर की है। ये इज्जत पाई सूरज ने, इज्जत पाई, इज्जत पाई सूरज ने। इसकी वजह से इताअत रसूल पलट। हुजूर उसके लिए नहीं रोए, हुजूर रात रात भर सूरज के लिए, जिस सूरज के लिए रात रात भर नहीं रोए वो इताअत में इतना पावरफुल कि इशारा करे तो उल्टे पांव पलटा। और हमारे लिए रसूलुल्लाह रात रात भर रोए, पूरी जिंदगी रोए, विलादत के वक्त में याद किया, हर वक्त याद किया। और हुजूर फरमाए कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, तो नहीं कर सकते। दाढ़ियां चेहरे पे रखना हुजूर की सुन्नत है, नहीं रख सकते। गुनाह छोड़ने का हुक्म किया, नहीं कर सकते। कहाँ है? सूरज भी आगे निकल गया, हम पीछे रह गए। उम्मत के पीछे रह गया, सूरज आगे निकल गया, चांद आगे निकल गया, उम्मत के पीछे रह गया। कहाँ हो? तो मेरे आका सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर की अजमत को समझो। बात कर रहा था क्या? मुमकिन में ये कुदरत कहाँ? यही बात चल रही थी, भूल गया। बात कहाँ चल रही थी? ये सूरज में पलटाना, चांद टुकड़े करना मखलूक कर सकती है? बोलो नहीं। तो जो मखलूक है वो ये काम नहीं कर सकती। वाजिब में अबदियत कहाँ? जो अल्लाह होगा वो कभी बंदा नहीं होगा, जो अल्लाह होगा वो कभी बंदा, और जो बंदा होगा वो कभी अल्लाह नहीं हो सकता। तो वाजिब, जो वाजिब है खुदा है, वहां अबदियत नहीं है। और जो मखलूक है उसमें ये ताकत थोड़ी है कि वो सूरज पलटा सके, चांद टुकड़े कर सके। तो क्या कह रहे हैं? मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अबदियत कहाँ? अब वो कौन है? न बंदा कहते बन रही है वाज़े तौर पे, न खुदा कहते बन रही है, नहीं बन रही है। बल्कि यहाँ तक कहा है ना मुफ्ती आजम ने, खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती, खुदा पे इसको छोड़ा है, खुदा जाने की क्या तुम। हम उनके बंदा होने का इनकार नहीं करते, लेकिन बात क्या आ रही है कि मुमकिन में बंदे में ये ताकत नहीं हो सकती, और जो खुदा है वो बंदा नहीं हो सकता। फिर वो है कौन? तो बाद में आगे क्या कहना पड़ा? मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अबदियत कहाँ? हैरान हूँ, हैरान हूँ, हैरान हूँ। ये भी है खता, ये भी नहीं, वो भी हैरान हूँ, ये भी है खता। अभी ये भी नहीं वो भी नहीं करता हूँ तो वक्त इसमें चला जाए, असर की अज़ान हो जाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, मन कल्लम अल्लाह ने किसी का एंड बयान किया, एंड शान का एंड। अल्लाह फरमाते हैं हमने किसी से कलाम किया। कौन है इससे मुराद? कौन है इससे मुराद? मूसा कलीमुल्लाह, उन्हीं से तो कलाम है। कौन है वो? किससे मुराद? अल्लाह से मुराद। हमने किसी से कलाम किया, कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम। मतलब ये कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की आखिरी शान बयान करना हो तो क्या बयान करेंगे? मूसा वो है जिनसे अल्लाह ने कलाम। सही, ये हो गया उनकी शान की इंतहा। अब उससे कोई बढ़ाएगा तो मुबालगा करेगा, यानी कि कलाम किया तो ये कहे उन्होंने देख भी लिया, नाजायज हुआ, नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। बात समझते क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हद बांधी, अल्लाह ने हद बयान की, अब आप बढ़ा नहीं सकते। लेकिन अब आगे कहता है अल्लाह फरमा रहा, मन कल्लम अल्लाह के और
باز وہ ہے جن کو ہم نے درجوں بلند کیا، کتنا بلند کیا خود بیان نہیں کیا، یعنی کہ اللہ نے کوئی حد متعین نہیں کی، بلند کرنے والا خدا جانتا ہے، بلند ہونے والے مصطفیٰ جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنیوں کو کیا ہو گیا کہ یہ نبی کو بڑھا دیتے، ہم کیا حد متعین ہوگی تو بڑھائیں گے؟ اللہ نے جب حد نہیں بیان کی، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ آپ خرچہ بلند ہی ہو رہے ہیں، ان کی حد نہیں ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، وَلَا تَقُلَا فِي كَمَالِهِ، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ نے جب حد متعین نہیں کی، کون حد متعین کر سکتا ہے؟ آئیے بات ختم کرتے کرتے کہوں، ایک دن اسی کلیم میں، کس نے؟ اسی کلیم علیہ بہت بڑے عظیم پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام، اللہ موسیٰ علیہ اللہ ان کی خیرات میں عطا کرے، بہت شان والے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ اسی کلیم نے ایک بار پوچھا، اللہ میں ہے تیرا کلیم اور وہ ہے تیرے حبیب، کیا ہے؟ میں ہوں تیرا اور وہ ہے تیرے، ہم دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم دونوں میں، اس کا مطلب موسیٰ بھی جانتے تھے کہ میں ان کی طرح، تبھی تو پوچھا فرق کیا ہے؟ جب موسیٰ ان کی طرح نہ ہوئے، موسیٰ تو کون ان کی طرح ہو سکتا ہے؟ اب پوچھا فرق کیا ہے؟ اب فرق اللہ بیان کر رہا ہے، توجہ کرنا، کیا فرق بیان ہوا؟ ہم موسیٰ، تم کلیم، وہ حبیب ہے، فرق بتائیں کیا ہے؟ کلیم وہ ہے، کلیم وہ ہے جو جنگل تک سفر کر کے آتا ہے، پہاڑ تک، طور تک، طور سینا تک سفر کر کے آتا ہے، سب کو چھوڑ کے 40 رات تک عبادت کرتا ہے، 40 دن تک روزے رکھتا ہے، 40 راتیں کی عبادت اور 40 دن کے روزے کے بعد پھر کہتے ہیں ربی ارنی، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب آتا ہے لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے، 40 دن تک روزے، 40 رات تک رات جگے، رات جاگا، 40 راتیں جاگ کر، 40 دن روزے رکھ کر ایک چیز مانگی ربی ارنی، دیکھنا چاہتا ہوں، کیا جواب؟ نہیں دیکھ سکتے۔ حبیب وہ ہے سر سے لے کے پیر تک چادر ڈال کر کے سو رہا ہے، جبریل کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ بھیجا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جبریل جاؤ اور جا کر محبوب سے کہنا اللہ تمہارا مشتاق ہے، اللہ تمہارا، یہ ہے فرق۔ کلیم وہ ہے جو خدا کی رضا چاہتا ہے، کلیم وہ ہے جو خدا کی رضا چاہتا ہے، حبیب وہ ہے خدا اس کی رضا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ کلیم وہ ہے، توجہ کرنا، کلیم وہ ہے جس سے باطن ہوتی ہے راست، توجہ، بہت خوبصورت بات آ گئی، میرے نبی کی شان سمجھو، میرے نبی کی شان سمجھو، کیا شان ہے میرے نبی کی، ایسا نبی اللہ نے دیا۔ ہم اپنے مقدر پہ ناز کریں تو کیا کریں؟ اسی لیے حضور مفتی اعظم کہتے تھے مسلمان کو بد نصیب مت کہا کرو، کیونکہ جس کے نصیب میں آمنہ کا لال آیا اس سے بڑا نصیب کیا نہیں ہو سکتا۔ ہم بد نصیب ہوں گے، ہم بد نصیب ہوں گے، اور لوگ کہتے ہیں وہ مقدر کا سکندر ہے، میں کہا چھوڑ سکندر کو، ہم کیا سکندر، سکندر ذوالقرنین کی بات نہیں کر رہا ہوں، سکندر یونان کی بات کر رہا ہوں جو قبل مسیح میں گزرے، کہتے ہیں مقدر کا سکندر، مقدر کا سکندر، کیا سکندر میرے مقدر پہ ناز، سکندر ہمارے مقدر پہ ناز کرے کہ اس کو آدھی دنیا کی حکومت ملی اور ہمیں وہ ملا جس کے لیے پوری کائنات پیدا کی گئی، وہ کچھ نہ تھا، وہ جو ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان، سنیوں میں تو آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں، ایک کام کر لو بس، میدان محشر کے پورے ٹھاٹ باٹ تمہارے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے بڑے وی آئی پی ہوں گے میدان محشر میں، ایک کام کر لو، حضور سے وفا،
ایک کام کر لو، دل پہ لکھ لو، میری پوری تقریر یاد رہنا رہے، اے میرا جملہ، حضور سے وفا کر لو، تمہارے ٹھاٹ بات ہوں گے، تم بھی آئی پی ہوں گے، سب کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگی، تم امان میں ہوں گے۔ صرف ایک کام کر لو، ان سے وفا کر لو، ان کا دل مت ٹوٹنے تو ان سے وفا کر لو۔ ان سے وفا یہ نہیں کہ جھنڈے تو اس گھر پہ لگاؤ اور داڑھی بنا کر پھینکو، یہ وفا مکمل نہیں۔ نبی کی محبت میں چاند بھی قربان ہے اور فجر کی نیند بھی قربان نہ کرو، یہ وفا مکمل نہیں۔ ارے وفا تو وہ تھی کہ آواز لگائی تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر سر کٹانے آ گئے۔ ان سے وفا، آپ تو کچھ کہہ رہا ہوں نا، تمہارے ایسے ہاتھ بانٹ ہوں گے محشر میں، ایک ہی کام کرو، وفا وفا کرو، وفا وفا کا درس علماء سے سیکھ لو، وقت نہیں ہے ورنہ کہتا، لیکن وفا کر لو۔ آپ کہیں گے کیوں وفا کر لے تو ہاتھ بانٹ ہوں گے، کیوں ٹھاٹ؟ میں نے کہا دیکھو ذرا دنیا کی مثال دے کر کے سمجھانا، یہ اللہ کی بھی سنت ہے، رسول اللہ کی بھی سنت ہے نا۔ قرآن میں مکڑی کے جالے کی مثال ہے تو کافی کہنے لگے وہ ایسا اللہ ہے جو مکڑی کے جالے کی مثال دیتا، اتنی آسان آسان، تو پھر الف لام میم کا اب سمجھ کے بتا، اب سمجھ کے بتا، اب نہیں سمجھ گیا، اپنی شان کے مطابق کہتے ہیں تو الف لام میم کہتے ہیں، الف لام را کہتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد کہتے ہیں کہ جبریل کو بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن تیری سمجھ کے لیے کہتے ہیں مکڑی کے جالے کی مثال، تاکہ بات اس سے جب ہے تو تجھے سمجھ آنا چاہیے۔ مثال دے کے سمجھانا سنت ہے، تو آپ یہ نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا کیوں لائے، دنیا نہیں لائے تو بات سمجھ کے کیسے آئے گی؟ آپ نے کبھی بارات دیکھی؟ کس نے بارات نہیں دیکھی؟ ذرا ہاتھ اٹھائے تھے، سب نے دیکھی؟ بولو بھائی، بول تو دو اللہ کے بندو، بارات دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ دیکھی نا، بارات دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ دیکھی۔ بارات میں مین گیسٹ کون ہوتا ہے؟ کہ دولہے کا ابا کون ہوتا ہے؟ کون؟ دولہا۔ میلاد کی محفل ایسی ہونی چاہیے کہ سب کے لب مسکرائیں، حضور آئے تو مسکرائیں، نہیں تو کیا کریں؟ حضور کی آمد میں رونا شیطان کا طریقہ، وہ رویا تھا نا، اور سمندر میں جا کے رویا تھا۔ میں نے سوچا یار نہیں سمندر میں جا کے کیوں رویا، تو مجھے سمجھ میں کہاں بڑا ہوشیار، تاکہ لوگوں کو قیامت تک پتہ نہ چل سکے کہ آنسو نکلے کتنے۔ ایسی بات تھی۔ بہرحال بات سمیٹتا ہوں، بارات نکلتی ہے نا، شریفوں کی نکلتی ہے بارات، مین گیسٹ کون ہوتا ہے؟ بولو، دولہا۔ دولہے کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ بولو بھائی، بارات ہوتی ہے۔ اب بارات میں جس کے گھر بارات آئی ہے اس میں ایک آدمی آیا امیر القادری، اس سے جس کے گھر بارات آئی وہ گھر والا ہے ناراض، وہ گھر والا ہے، توجہ کریں، امیر القادری سے گھر والا ہے، بولو ہے گھر والا ناراض، ملتا تو سلام نہیں کرتا، امیر القادری سلام کرے تو جواب بھی نہیں دیتا، ایسا ناراض ہے۔ کیوں بھائی؟ تو نے مجھے ناراض کر دیا، ٹھیک ہے، ایک بارات اس کے آنے والی تھی، امیر القادری تھا دولہے کا دوست، دولہا چلا تو پیچھے پیچھے بھی چلا، اب اس نے دیکھا کہ دولہے کے ساتھ باراتی بنی ہے، کون آ رہا ہے؟ امیر القادری۔ منڈپ سے نکالے گا وہ، سچ کہنا نکالے گا وہ، بولو نکالے گا وہ، بھگائے گا وہ بات نہیں کرتا تھا، سلام کا جواب نہیں دیتا۔ آؤ سید صاحب تھوڑا بیٹھیے، تشریف لائیے، کیوں ناراض ہے اس سے؟ ناراضگی کا اظہار کیوں نہیں؟ اور تجھے نہیں دیکھتا جس کو شان سے دولہا بنا کر بلایا ہے، آج تیری بے عزتی اس کی بے عزتی، تجھے نکالنا اس کی بے عزتی، تیرا خیال نہ کرنا اس کی بے عزتی، تو انجام تجھے نہیں دیکھتا، وہ اپنا جو محبوب ہے دولہا، اس کی وجہ سے تیرے نگرے اٹھانے پڑ رہے ہیں، بلا تمثیل بلا تمثیل، میدان محشر کا دولہا ایک ہی ہوگا اور وہ آمنہ کا نام ہوگا۔
فقط اتنا ضرور ہے انہیں کعبے بسر محشر کہ ان کی شان محبوب دکھائی جانے والی ہے، وہ بولا ہوگے میدان محشر کا ہم وفا کرنی تو حضور کہیں گے میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو، قیامت میں کسی بھی کچھ نہیں ہوگی لیکن محبوب کی سب کچھ چلے گی نا، محبوب کا باراتی بن کر آئے گا، اب اس کو نہیں دیکھا جائے گا، محبوب کا چہرہ دیکھ کے اس کو بھی عزت دی جائے گی۔ گناہگار پہ جو لطف ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، اور کہتے ہیں میں ان کے در کا بھکاری ہوں، میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ ایک ہی کام کر لو، سنو حضور سے وفا کر، میری محبوب سے کہتا حضور سے وفا کر، تمہارے کھاٹ باٹ کے ہوں جام کوثر ملیں گے تو ایک نہیں ملے گا کوثر کا جام، ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام کو، ہم 4 یار والے 4 خلفاء والے 4 یار والے۔ تو بات آپ ختم کر رہا ہوں، تو کیا اللہ نے فرمایا کلیم اور حبیب کا فرق پوچھتے ہو؟ کلیم سے بھی راز کی بات من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اے موسیٰ ذرا طور پہ آ دائیں طرف، میں تجھ سے راز کی بات کروں۔ موسیٰ سے راز کی بات کی، توجہ، موسیٰ سے راز کی، موسیٰ سے راز کی، علیہ السلام بات کی، سب بتا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے راز کی بات کی، سب بتا دیا، چھپایا نہیں۔ کیا 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 باتیں کی اللہ موسیٰ سے؟ تو کہتا ہے انی اللہ، سورہ طہا کا وہ پورا مضمون آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کیا باتیں کی؟ وہ پورا بیان کر دیا، انی اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں۔ پھر اس کے بعد باقی الصلاۃ علی ذکری، نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ پھر پوچھا وما تلک یمینک یا موسیٰ، پورا مضمون موسیٰ سے جتنی راز کی باتیں کی سب بیان کی، لیکن کلیم وہ ہے جس سے راز کی بات کرتے ہیں تو سب اوپن کر دیتے ہیں، حبیب وہ ہے جس سے راز کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو ہمیں باتیں کرنی تھی کر لی، کسی کو نہیں بتایا، کس کو نہیں بتایا، حتیٰ کہ جبریل کو بھی نہیں بتایا، بلکہ کہتے ہیں گنچ جو چچے، گنچ جو چچے تھے ماں اوحا کے باغ میں، گنچے جو چچے تھے ماں اوحا کے باغ میں، بلبلے سدرا تک اس کی بو سے بھی محرک نہیں۔ سبحان اللہ، موسیٰ کلیم ہے، ان کی بات عوام تک بتائی جاتی ہے، اور وہ حبیب ہے، ان سے جو بات کرتے ہیں وہ بلبلے سدرا جبریل کو بھی نہیں بتاتے۔ یہ کلیم اور حبیب میں فرق ہے۔ 1000 کام لیا میں نے خوش بیانی سے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، علما نصیب ہو تجھے امید ہے کہو، جانے مراد کانے تمنا کہو تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو تو شرف، صبح وطن پہ شام غریباں کو تو شرف، بے کستہا کیسی والا کہوں تجھے، مجرم اپنے اپنوں کا سامہ کروں شہا، مجرم اپنے اپنوں کا سامہ کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جس میں مروبت کی تابش ہے، اے جانے جامع جامع جزا کہوں تجھے، کہنے کی سب کچھ مجھے سناخاتی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کہہ دیا، خالق کا بندہ خلق کا تجھے، حضور کی آمد ہے روزانہ